الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج کے جمعہ کے اس اجتماع میں ہمیں جمع فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو اور اس عبادت کی کوشش کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے. آج کی اس مختصر نشست میں ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. معاشرتی معاملات میں اخلاقیات اور اخلاق حسنہ کی کیا حیثیت ہے اور شریعت کی نظر میں حسن خلق اور عمدہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے. اس عنوان کے حوالے سے چند مفید باتیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے کے بعد فریقین کو واقعی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم حقیقت میں وہی مفید ہے جو عمل سے آراستہ ہو. اگر علم عمل سے خالی ہو تو وہ محض جاننا ہے، محض معلومات ہیں، اس کی افادیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے اس عنوان سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے، جس میں ہم اس مختصر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اخلاق کیا چیز ہے
عموماً جو اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ یا جائے گا، اور کن چیزوں کو اخلاق حسنہ اور اچھے اخلاق حاصل کرنے کا طریقہ کار شریعت کی نظر میں کیا ہے، اور پھر قرآن و سنت نے ان اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی کیا اہمیت جتائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اخلاق یا اخلاقیات وہ ہے کیا، کیونکہ عمل سے پہلے کسی بھی چیز کے بارے میں کما حق ہو علم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم اس چیز کے بارے میں کانسیپچولی کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، یا حقیقتاً اس کے جو تقاضے ہیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتے، اور اس کے نتیجے میں عمل میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر لفظ